امیجزم اعلانیت یا تمثیلیت جس کو اردو میں کہتے ہیں، یہ ایک لٹریری موومنٹ ہے جو 1912 میں انگلینڈ اور امریکہ میں شروع ہوئی تھی۔ انگلینڈ میں اس تحریک کو ایزرا پونڈ اور ٹی ای ہوم نے شروع کیا۔ یہ موومنٹ شدید رومانی مطلب ایکسیسو رومانٹسزم کے اگینسٹ تھی۔ اس موومنٹ کے شاعر پوئٹری میں ڈیفرنٹ سبجیکٹس، ڈسکرپٹیو انداز سے اور چوائس آف ورڈز پر خاص خیال کرتے تھے۔ ایکوریٹ ڈسکرپشن ان کا مقصد تھا، پرپز تھا، مطلب کسی شے کو صحیح طور پر بیان کرنا ان کا پرپز تھا۔ اور پوئٹس یہ کوشش بھی کرتے تھے کہ بیوٹی کو اسمال کامن پلیس آف تھنگز میں پایا جائے، دیکھا جائے، وہیں پہ ان کو ڈھونڈا جائے بیوٹی کو، مطلب حسن معمولی سی معمولی اشیاء میں، تھنگز میں دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور لکھا جائے۔ اس موومنٹ کے ماننے والے پوئم میں، نظم میں فارم پہ زیادہ زور دیتے تھے۔ ان کے نزدیک نظم کو مختصر یعنی شارٹ اور چھوٹا ہونا چاہیے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ پوئمز میں لفظی خوبصورتی، بناوٹ اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل آپ نظمیں دیکھ رہے ہو جس میں دکھاوا اور بناوٹ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لیکن امیجزم والے کیا کہہ رہے ہیں کہ نظم میں بناوٹ، وینٹی نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریئل ورلڈ ہونی چاہیے، ایکچول ورلڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو نظم میں ورڈز کو بالکل صحیح اور شارٹ استعمال کرنا چاہیے، یہ اس تحریک والوں کا کہنا تھا۔ دوسرا سب سے بڑا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ ایڈجیکٹیوز کم سے کم یا ان کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امیجز کے ذریعے یعنی ذہنی تصویروں کے ذریعے ایموشنز اور انسیڈنٹس کو بیان کرنا چاہیے، مطلب جو آپ کے مائنڈ میں ہے، جو خیالات ہیں، جو تصویریں ہیں، جو انسیڈنٹس ہو چکے ہیں، ان کو ایز اٹ از بیان کرنا چاہیے، اور یقیناً وہ آپ کے مائنڈ میں امیجز یا امیجری کی شکل میں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس موومنٹ کے ماننے والے جو پوئٹس تھے ان کے بنیادی اصول کیا تھے، تو اس کا جواب ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ آف دا سبجیکٹ پر یقین رکھتے تھے، مطلب نظم میں ہر شے کو براہ راست بیان کرنے پر زور دیتے تھے، جو ہو رہا ہے اسی کو پورٹری کر دیتے تھے۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ نظم کو ڈسکرائب کرنے میں شارٹ کٹ کا استعمال کرتے تھے یہ پوئٹس امیجزم والے۔ تیسرا اصول یہ تھا کہ جو پوئٹس تھے امیجز کے ذریعے پوئٹری کو لکھتے تھے۔ اور آخری اصول ان کا یہ تھا کہ شاعری میں تال اور سر میں ردم ہونا چاہیے۔ ایزرا پونڈ کا کہنا تھا کہ ایسی شاعری لکھی جائے جو انٹلیکچول اور ایموشنل کمپلیکس پیدا کرے، جو عقل سے بات کرے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ڈسکرپٹیو پوئٹری یعنی بیانیہ نظم، اور پھر بات کرتا ہے کہ فلاسفیکل پوئٹری نہیں لکھنی چاہیے۔ اینی ویز یہ موومنٹ بھی آرٹ فار آرٹس سیک کی طرح ورلڈ وار ون میں دم توڑ گئی۔ وجہ کیا تھی؟ کہا جاتا ہے کہ اس موومنٹ کا ختم ہونے کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ امیجزم والے آئیڈیا یعنی خیال کو شاعری کا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی بنیاد ایک آئیڈیا ہے، ایک خیال ہے۔ اگر یہ شاعری میں نہ ہو تو شاعری میں میچورٹی کہاں سے آئے گی؟ امیجزم والے شاعری میں امیجری پر بھی زور دیتے تھے۔ یہ تھا امیجزم کے متعلق۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کرتے ہو جائے گا، لائک کرتے ہو جائے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو جائے گا۔